نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر ہے 56۔ جی مجھے معلوم ہے کہ ہم تکمیل کے قریب ہیں، لیکن تیسرے حصے کی تکمیل کے قریب ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آئندہ میں اور آگے مزید بڑھائے۔ بہرحال لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 56 اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ المزمل کی آیات 11 تا 20 کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی علم و عمل کی باتیں بھی سمجھیں گے۔ تیسرے حصے کی جو صفحات آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گے وہ ہیں 192، 194 اور 195۔ تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 56 سورہ مزمل کی آیات 11 سے 20 اور بک 3 کے پیجز ہیں 192، 194 اور 195۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جی آپ کو معلوم ہے کہ ہم مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کیا رہے گی آج کے درس میں، اس کو ہم سمجھیں۔ پہلی بات، حق کو جھٹلانے والوں کو جہنم میں کیسا کھانا دیا جائے گا، استغفر اللہ، جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا بیان ہے۔ نمبر 2، قیامت کا دن کسے بوڑھا کر دینے والا ہوگا، بہت سخت بات ہے، کسے بوڑھا کر دے گا، وہ ترجمے میں بھی بات واضح ہوگی انشاءاللہ اور اس کی تشریح بعد میں ہم کریں گے۔ نمبر 3، قرآن حکیم کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، کنہیں فائدہ ہوگا قرآن کی نصیحت سے، یہ بات بھی بیان ہوگی۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عبادت کی کیا گواہی دی، اللہ گواہی دے رہے سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عبادت کے بارے میں۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان پر کیا شفقت فرمائی، تہجد کی نماز کا بیان پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا، آج بھی آئے گا، ایک آسانی اللہ نے عطا فرمائی، وہ شفقت کیا ہے آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، سورت کے آخر میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے کیا اصول بیان ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ کامیاب ہوں، تو کامیاب کون ہوگا اور ان کامیاب ہونے والوں کے لیے اصول کیا ہیں، یہ اصول بھی اس صورت کے آخر میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو آج انشاءاللہ ہم سورۃ المزمل کی آیات 11 تا 20 کے مطالعے میں سمجھیں گے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے سورۃ المزمل کی آیات 11 تا 15 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں۔ وَجَحِيمًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اگلی آیات ہیں سورۃ المزمل آیات 16 تا 19۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبیلا، تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اس اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اگلی ایک آیت ہے لیکن بہت طویل ہے اور ایک رکوع ہے پورا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، أَنَّكَ تَقُومُ،
کہ آپ قیام کرتے ہیں ادنا من ثلثی اللیل، کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ وثلثہ، اور کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی رات اور دن کی مقدار مقرر فرماتا ہے، علم ان لن تحصوہ، اس اللہ کے علم میں ہے کہ تم ہرگز اس مقررہ مقدار کو پورا نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، تو اس سے تم پر مہربانی فرمائی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، علم ان سیکون منکم مرضی، اس سے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرتے ہوئے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن سے پڑھ لیا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو عمدہ قرض دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہی بہتر اور اجر میں بہت زیادہ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ المزمل کی آیات 11 تا 20 کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب آئیے آیات کی تشریح شروع کرتے اور متعلق آغاز کرتے ہیں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 11 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والے، وہ لوگ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلا رہے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والے عموماً معاشرے کے سردار اور خوشحال لوگ تھے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ جھٹلانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جھٹلانے والوں سے نمٹ لے گا۔ یہ بات تو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر بار بار قرآن میں آیا، ہم بھی حصہ اول میں، حصہ دوم میں پیغمبروں کی اقوام کے حالات اور واقعات کو پڑھ آئے ہیں، اور کئی مرتبہ قوم کے سردار، مالدار طبقات، انہوں نے ہی آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کی مخالفت کی۔ یہی کر رہے تھے مشرکین مکہ کے سردار اور کفار کے سردار، خاص طور پر تو خوشحال لوگ تھے، دولت کے نشے میں مست ہو کر حق کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، ان جھٹلانے والوں سے اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹ لے گا۔ جھٹلانے والوں کو تھوڑی سی مہلت دینے سے مراد، یہ جو فرمایا گیا کہ تھوڑی سی مہلت دینے سے کیا مراد ہے؟ جھٹلانے والوں کی موت آنے تک یا ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب آنے تک کی مہلت مراد ہے؟ موت آ گئی تو مہلت عمل ختم، اور عذاب آ گیا تو قومیں مٹاتی جاتی ہیں۔ اللہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ متعین وقت پر پھر آ ہی جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 12، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حق کو جھٹلانے والوں کے لیے آخرت میں سزا کا بیان۔ دنیا میں تو عمل کی مہلت ہے نا، جو چاہو سو کرو، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں، کل کیا انجام ہوگا وہ سخت عذابوں کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بھاری بیڑیاں
اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قرآن کریم میں زنجیروں کا ذکر بھی آتا ہے، اب بیڑیوں کا ذکر آ رہا ہے، بھڑکتی آگ کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی، حصہ دوم میں ہم نے پڑھا تھا سورہ ہمزہ میں، نار اللہ الموقدہ، کس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 13، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ۔ جہنم میں حق کو جھٹلانے والوں کی غذا کا بیان۔ کیا غذا دی جائے گی وہاں پر؟ بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کے لیے زقوم کے درخت کے زہریلے کانٹے دار پھل ہیں جو گلے میں پھنس جانے والے ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ نے صرف ڈرانے کے لیے بیان نہیں کیا، جہنم واقعتاً ہے اور اس کا عذاب بھی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زقوم کے درخت کا بیان پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ صافات میں بھی تھوڑا ذکر آ گیا تھا ہمارے سامنے۔ اور کانٹے دار، زہریلے کانٹے دار اس کے پھل ہوں گے اور جو گلے میں پھنس جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور دیگر مقامات پر ہم پڑھتے ہیں کہ پھنسے گا تو اتارنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے نا، کھولتا ہوا انتہائی گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ ٹیلے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی تو ایک تو پہاڑ ہوتے سخت ہوتے ہیں، کبھی بعض علاقوں کے اندر ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو تودے بھی کہا جاتا ہے، اور ٹیلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہ ریت ہوتی ہے اصل میں، اڑتی ریت کے ذرات اڑتے رہتے ہیں۔ آج جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے۔ یہاں ذکر کیا آیا؟ ریت کے ٹیلے کی طرح ہوں گے، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ سورۃ القارعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بیان قیامت کی کیفیات کا کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ قیامت کے دن کا حال، قیامت کے دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ بالکل مٹا دے گا ان کو، زمین کو چٹیل میدان کر دے گا۔ اور زلزلہ کیسا ہوگا؟ سورہ زلزال ہم پڑھ چکے ہیں حصہ دوم میں، پارٹ 2 میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زوردار زلزلے کی مانند ہلا دیا جائے گا پوری زمین کو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 15، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا تھا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تمہاری طرف اے مکے والو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اول تو ان سے خطاب ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے اب رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آیت میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کیا مقام بیان ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو تمام انسانوں پر گواہی دینے والے ہیں۔ اب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب تمام انسانوں کے اور جنات کے لیے بھی یقیناً اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، اور تمام انسانوں پر گواہی دینے سے مراد اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ان تک پہنچا دینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں پر گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دیں گے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات و پیغامات لوگوں تک پورے پہنچا دیے تھے، لوگ اپنے اچھے برے عمل کے خود ذمہ دار تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بھی یہ بات آتی ہے۔ قیامت کے دن اور احادیث میں تفصیل آتی ہے، ہر امت اپنے رسول کی بات کو جھٹلانے کے لیے کوشش کر رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کی امت کو کھڑا کرے گا، اور ہم سب بھی کہیں گے، اور حضور بھی فرمائیں گے نوح علیہ السلام نے بھی پہنچایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہنچایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہنچایا تھا۔ یہ حضور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہاں، رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں بھی گواہی دی ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا کر، اپنے قول سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور دین کو غالب کر کے گواہی پیش کر کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کا موقع یاد ہے نا، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے گواہی دے دی
پیغام پہنچا دیا، سب نے عرض کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ سب گواہی دے رہے میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا۔ تو دنیا میں بھی حضور نے گواہی دی ہے، اب ہم نے دینی ہے ختم نبوت کے بعد، اس دین کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہمارا فرض ہے، اور قیامت کے دن بھی حضور گواہی دیں گے اور یہ امت کہے گی ہاں تمام رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے لیے تاریخ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے دیکھو پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، فرعون نے کیا کچھ کیا، پھر فرعون کا انجام بھی دیکھ لو۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اے مکے والوں کو تم انکار کرو گے تو فرعون کا انجام تمہارے سامنے بطور عبرت موجود ہے۔ آیت نمبر 16، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑا۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سلوک، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کفر پر اڑا رہا، یہ واقعہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے، یاد آ گیا۔ پارٹ 2 میں حصہ دوم میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے پڑھا تھا۔ فرعون کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سخت عذاب میں جکڑ لیا، اسے غرق کر دیا، اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، اور آل فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ غرق کر دیا تھا۔ آیت نمبر 17، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بہت عجیب بات ہے، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ رسولوں کا انکار کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ پیغمبروں کے واقعات میں بار بار یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا، یہی مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور یہی ہر دور کے کافروں کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والوں کو تنبیہ کا مطلب وارننگ، ٹھیک ہے، ڈرانا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ عبرت دلائی جا رہی ہے مکے والوں کو۔ علمی بات، دنیا میں بالفرض اگر ایسے لوگ عذاب سے بظاہر بچ بھی گئے تو آخرت میں ہرگز نہیں بچ سکیں گے، اور دنیا تو پھر بھی عمل کا موقع، جو چاہو سو کرو۔ آخرت دار الجزا ہے، اصل بدلہ تو وہاں پر ہے۔ دنیا بھی نافرمانوں پر اللہ کی پکڑ آتی، پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اصل سزا کا معاملہ کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور بے ادبی میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے، اور غفلت میں پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے نا، مہلت دے رکھی ہے، تو گناہوں پر اگر پکڑ نہیں ہو رہی، نافرمانیوں پر اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو ٹھنڈے نہیں پڑ جانا چاہیے، غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں مہلت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، موت آئی مہلت ختم ہو گیا عمل کی۔ اصل معاملہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، جزا اور سزا کا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان پر بڑھاپا بظاہر جلدی آ جاتا ہے، کیا ہوا جی، یہ فلاں فکر لاحق ہو گئی، فلاں مرض لاحق ہو گیا، وہ ٹینشن میں پڑ گئے، بڑے مصائب آ گئے، جلد بڑھاپا آ گیا۔ تو ذرا سختی کی کیفیات آئیں تو بڑھاپا کچھ لوگوں پر جلدی آ جاتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے نا؟ قیامت اتنی ہولناک ہے، اتنی خوفناک ہے، اگر اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بچہ ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا۔ اب اس کی وضاحت تھوڑی اور کر لیتے ہیں۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا کی وضاحت، قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، انتہائی شدید، دہشت ناک اور ہیبت ناک ہوگا۔ یہی ہولناکی اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، درازی طویل ہونا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معارج کے مطالعے میں، قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 برس کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس کا طویل ہونے کا معاملہ۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ بس ایک نماز ادا کی، نماز کا وقت مکمل، قیامت کا دن ختم، سبحان اللہ۔ لیکن مجرمین کے لیے، منکرین کے لیے، ظالمین کے لیے 50,000 برس بہت طویل مدت ہوگی، اور شدید ہوگا، دہشت ناک ہوگا، ہیبت ناک ہوگا، ایسا کہ بچوں کو بھی قیامت کا دن بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18، السماء منفطر بہ،
کان وعدہ مفعولا، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا اس اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ قیامت کے دن آسمان کی کیفیت، آسمان قیامت کے دن شدت سے پھٹ جائے گا۔ یہ ذکر آخری پارے کی صورتوں میں ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، حصہ دوم میں اذا السماء انشقت، اذا السماء فطرت، وہی بات یہاں پر آئی ہے کہ آسمان قیامت کے دن شدت سے پھٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے سے مراد یعنی قیامت کا دن آ کر رہے گا، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا اور فرمانبرداری کرنے والوں کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو فرمانبردار ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہونے سے ہمیں بچائے رکھے جو نافرمان ہوں گے اور وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 19، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کا تعارف، قرآن حکیم ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اب نصیحت سے کیا مراد ہے؟ بار بار ذکر تو آیا، آئیے دوبارہ دہراتے ہیں۔ قرآن حکیم کے نصیحت ہونے سے مراد، قرآن حکیم کی نصیحت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم الشان کلام اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت کی سعادتوں اور حقیقی فوز و فلاح سے نوازنے والا ہے۔ سعادت مند ہونا، خوش نصیب ہونا، فارچونیٹ ہونا، ٹھیک ہے، اور حقیقی فوز و فلاح، فوز اور فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہو جائیں، ہم واقعتاً کامیاب ہونے والے ہو جائیں۔ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو اسی سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، تاکہ ہم سعادت مند لوگوں میں شمار ہوں اور حقیقی کامیابی ہمیں مل سکے۔ اس سے منہ موڑنے والوں کے لیے سعادت و کامیابی کی دوسری کوئی راہ ممکن ہی نہیں۔ اس کو جو فراموش کر دے گا، نظر انداز کر دے گا، وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں، قرآن پاک پر ایمان بھی ہو، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت بھی ہو، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش بھی ہو، قرآن پاک کے احکام پر عمل اور ان احکام کے نفاذ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے محنت بھی ہو، اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سعادت مند لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک اور نقطہ سمجھتے ہیں، قرآن حکیم کا لوگوں کے لیے نصیحت ہونا۔ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس عظیم الشان نصیحت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں۔ بارش برستی ہے نا، جس نے برتن کو کھلا رکھا ہوا ہے پانی جمع کر لے گا، جس نے برتن کو الٹا کر دیا پانی نہیں ملے گا۔ صبح سورج کی روشنی گھروں میں آتی ہے نا، جو چاہے فائدہ اٹھا لے۔ سردی میں دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، اور آج کل تو کہتے ہیں فلاں فلاں وائٹامن بھی، وائٹامن ڈی بھی آپ کو بہت چاہیے بھائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو چاہے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جو کھڑکی پر پردہ ڈال دے گا اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ روشنی موجود ہے، فائدہ نہیں ملے گا۔ بارش برس رہی موجود ہے، برتن الٹا کر دیا فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن تو موجود ہے، دل بند کر دیا تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، ہدایت کی جستجو ہو، اللہ سے مانگے بندہ، تو انشاءاللہ قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس عظیم الشان نصیحت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں، جو اپنے رب کے راستے پر چلنا چاہیں اور ہدایت کے طالب ہوں۔ قرآن حکیم انسان کو اس کے آغاز و انجام، اس دنیا میں اس کی حیثیت اور مقام و مرتبے سے آگاہ کرتا ہے۔ کیا بتاتا ہے قرآن؟ یاد دہانی کراتا ہے، تم کون ہو، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں بھیجے گئے عبادت کرنے کے لیے، جانا کدھر ہے، منزل تمہاری آخرت۔ یہ یاد دہانی قرآن کراتا ہے، اور جس میں سچی طلب و تڑپ ہوگی قرآن سے ہدایت پائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس، پرشیا، ایران کے تھے۔ طلب تھی، اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا دی، ایمان لے آئے۔ ابو لہب کون تھا؟ پڑوس میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا۔ ہدایت کی طلب و تڑپ نہیں تھی، گمراہ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورہ لہب ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اور کس قدر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید الفاظ استعمال کیے۔ تو where there is a will there is a way۔ دل میں چاہت ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، جستجو ہو، تو اللہ انگلی پکڑ پکڑ کر ہمیں چلائے گا، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کے اختیار کا ذکر ہے تو جو چاہے راستہ اختیار کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نصیحت آموز کلام کے ذریعے انسان کو سعادت و کامیابی اور ناکامی و بدبختی کی دونوں راہیں دکھا کر
اس کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کر لے۔ کچھ الفاظ کو آسان کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہم دوبارہ بتا رہے ہیں آپ کو، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ایک ہم نے آپ کو ٹیکسٹ بک دی ہے اور ایک ٹیچر گائیڈ بھی ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ بک کا کانٹینٹ بھی، یعنی مواد بھی آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور جو ٹیچر گائیڈ جو ٹیچرز کے لیے ہے ان کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مکمل پیکج ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تھوڑا مشکل لفظ کوئی محسوس ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان کر دیں۔ نصیحت آموز کلام، تو قرآن ایسا کلام ہے جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ سعادت و کامیابی تو آسان ہم پہلے پڑھ چکے۔ ناکامی و بدبختی، بدبختی کہتے ہیں بد نصیبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، ادھر چلو گے تو کامیابی، ادھر چلو گے تو ناکامی۔ اب اختیار دیا، جو چاہو سو کرو۔ زندگی امتحان کے لیے، چاہو تو پاس ہو جاؤ، چاہو تو فیل ہو جاؤ، یہی امتحان ہوتا ہے نا، اللہ نے دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے۔ چاہے تو وہ اس کلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اور چاہے تو اس سے منہ موڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے اور جہنم کا سامان کرے۔ استغفر اللہ، مول لے، خرید لے۔ چاہو تو قرآن کو تھامو، جنت پاؤ، اور چاہو تو قرآن کو چھوڑو، استغفر اللہ، تو جہنم کا سودا کرو، استغفر اللہ۔ اللہ اس سے بچائے، جہنم سے بچائے، قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20، اور بہت طویل آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایک مدنی آیت ہے، یاد آیا؟ سورت مکی ہے مگر یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن مدنی دور کی آیت ہے اور مکی صورت میں ہے۔ یہ پتہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ قرآن پاک نازل ہوا 23 برس میں نا، تو اللہ کے رسول بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی دلچسپ بات ہے، کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے، کون سی صورت کو کہاں رکھنا ہے، یہ پوری ترتیب جو آج قرآن پاک کی ہمارے پاس ہے، کس نے متعین فرمائی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق۔ بہرحال اب آخری آیت مگر طویل آیت، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، اور کبھی نصف رات، اور کبھی 1/3 رات۔ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ ہی رات اور دن کی مقدار مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اس اللہ کے علم میں ہے کہ تم ہرگز اس مقررہ مقدار کو پورا نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے اللہ کا فضل روزی تلاش کرتے ہوئے۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن سے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کو عمدہ قرض دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہی بہتر اور اجر میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 ایک آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے اس طویل آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عبادت کی گواہی کا بیان۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت رات میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات 2/3، کبھی نصف رات ہاف آف دا نائٹ آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات 1/3، 1/3 رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، کس کا معاملہ؟ نبی اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تہجد کی نماز کی کیفیت کا۔ اللہ خود بندوں کے اعمال سے خود
واقف ہے، اور یہاں وہ نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے مقدس صحابہ کرام کی جماعت کی اس کیفیت کا ذکر فرما رہا ہے کہ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات کے قیام میں یہ لوگ مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اگلا نقطہ، آیت ایک ہی چل رہی ہے، تشریح کے نقطے بہت سارے ہیں۔ رات اور دن کی حقیقت کا بیان۔ رات اور دن کی مقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مقرر فرماتا ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن بڑے، جبکہ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ موسموں کا تغیر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس سے ایک رنگینی زندگی کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کون مقرر فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس زمین و آسمان میں رات دن کے بدلنے میں، گرمی سردی کے موسموں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور نقطہ، اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رات کی نماز تہجد کو نفل قرار دیا اور فرض نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی ادا فرمائی، امت کے لیے نفل کا معاملہ ہو گیا، جو سہولت سے ہو سکے اتنا تو رات میں قیام کر لو، اس کی ترغیب اور تشویق یعنی شوق دلایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تہجد کی ابتدائی حکم پر رعایت کا بیان۔ 2/3 آدھی یا 1/3 رات قیام کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت فرمائی کہ جتنا آسانی سے ممکن ہو اتنا تہجد میں قرآن حکیم کی تلاوت کر لی جائے۔ اور شروع میں کیا آیا تھا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کر، اثر لیتے ہوئے، سمجھتے ہوئے تلاوت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان اس مشقت کو نہیں نبھا سکے گا، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماروں، معاش کے لیے محنت کرنے والے مسافروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی رعایت فرمائی۔ وہ خالق ہے نا، اسے مخلوق کی کمزوریوں کا پتہ ہے، تو یہ سارے معاملات بھی ہوں گے۔ کسی کی بیماری کا معاملہ، کوئی نوکری پیشہ ہوگا، کوئی کاروبار کرنے میں مصروف عمل ہوگا، سفر میں ہوگا، کوئی راہ خدا میں قتال کر رہا ہوگا، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے جتنا سہولت کے ساتھ ہو سکے اس کا اہتمام کرو۔ اب نہ بیماری ہے اور نہ کوئی رات کو کام کاج کرنا ہے، نہ کوئی قتال کا تقاضا ہے، تو سو رہے ہیں تو تھوڑا اٹھ بھی جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام صورت پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے اصول کا بیان۔ نمبر 1، نماز تہجد ادا کرنا۔ نمبر 2، فرض نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ یہ اعمال ہیں جو کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نماز 5 فرض ہیں، وہ تو ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگی جو صاحب نصاب ہو جائے۔ جو بھی طلباء ہیں وہ تو ابھی پاکٹ منی پر ہوں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جو بڑے ہیں ماشاءاللہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز اور اللہ کے قریب کر دینے والا بہت بڑا عمل تہجد کی نماز کا اہتمام۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حدیث میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے، تو جن کو زکوٰۃ ادا کرنی وہ تو ادا کریں، اس کے علاوہ بھی خرچ کریں۔ اور ایک بات ہم بہت مرتبہ پیش کر چکے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات ہیں، جن کے پاس تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے تو کسی کو شیئر کرا سکتے ہیں، 2-3 دن کی پاکٹ منی سے کچھ بچا کر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگنا کتنی قیمتی بات ہے۔ اتنی نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی دل میں یہ نہ آ جائے میں نے بڑی عبادت کر لی، میں نے بہت خیر کے کام کیے، میں نے بڑی نیکیاں کر لی، تب بھی ڈرتے رہے پتہ نہیں اللہ کے قبول ہو کہ نہ ہو، اللہ کو کوئی ہماری نافرمانی بری نہ لگ جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سے مغفرت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حکم یا ایک اور رعایت اور ایک اور توجہ دلائی جانے والی بات، تہجد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ۔ آخری بات کیا آ رہی ایمان والوں کے لیے، امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے تہجد کو نفل قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن تہجد کی نماز میں تلاوت کر لیا کرو۔ چاہے صبح صادق کے وقت نماز تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے نا، جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ صبح صادق کا وقت کہلاتا ہے۔ اس سے 15 منٹ پہلے آدمی اٹھ جائے، 20 منٹ پہلے آدمی اٹھ جائے، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت اللہ کہاں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، پہلے آسمان پر، وہ مانگنے کا موقع بھی ہے جو سہولت سے ہو جائے۔ اور سردیوں کی راتیں ہوں تو سبحان اللہ، راتیں طویل ہوتی، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جی گرمیوں میں راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں بھائی، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں تو کچھ صبح نیند ہو جائے گی تھوڑی سی، جس کو دوپہر میں موقع ملے گا، اگر کسی کو تو وہ قیلولہ کر لے گا۔ where there is a will there is a way، طلب اور تڑپ سچی ہوگی اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے مراد، ذکر ہے نا کہ اللہ کو قرض حسن دو، اس سے کیا مراد ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی دین کی نشر و اشاعت، تبلیغ اور دین کی سربلندی کی جد و جہد میں خرچ کرنا قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ نیز قرض حسنہ سے زکوٰۃ کے علاوہ وہ تمام نفلی صدقات مراد ہیں جو صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے اس کی راہ میں مال حلال سے صدق نیت، فراخ دلی اور خوشی کے ساتھ خرچ کیے جائیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ وہ مال جو اللہ کے دین کو پھیلانے، اس کی دعوت کو عام کرنے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں نفلی صدقات کہلاتے ہیں، وہ جو نیک نیتی کے ساتھ ہوں، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے ہوں اور دل کی کشادگی کے ساتھ خرچ کیے جائیں، خوشی خوشی خرچ کیا جائے، یہ سارا کچھ بھی کیا کہلاتا ہے؟ قرض حسن۔ اور بات کیا آ رہی؟ کامیابی چاہتے ہو تو یہ بھی کام کرنا ہوگا، راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے، وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ تمہارا اصل کیا ہے؟ وہ جو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں، بڑا پیارا عنوان ہے، بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں، نہ ختم ہونے والا، جس کا اجر جمع کرا دی، وہ تمہارا اصل مال ہے۔ یہ صحیح بخاری اور شریف میں اور سنن نسائی شریف میں بھی یہ حدیث نبی اکرم علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان، تمام احکامات کی بجا آوری کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنے کی طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ احکامات کی بجا آوری، احکامات پر عمل کرنا مراد ہے، اور ان نیک اعمال کے بعد بھی اللہ سے اس کی بخشش کا سوال کرنا سکھایا گیا۔ اور اللہ کون ہے؟ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ ایک اور حکمت کی بات سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی ترغیب دلانے کی حکمت۔ کیوں شوق دلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو؟ تمام احکامات کی بجا آوری کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی محتاط کیوں نہ ہو، اس سے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی کجی ہو جاتی ہے۔ ہم سے نمازوں میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزہ رکھنے میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور اعمال میں تو اب کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تمام اعمال کے کرنے کی توفیق خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کی مغفرت و رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے اور کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ المزمل کا بیان ہوا مکمل۔ اب آخر میں علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیٹا یہ چوتھی لائن میں کیونکہ سے پہلے ڈیش ہے نا، ڈیش کو ہٹا دیجیے گا۔ علم و عمل کی باتیں، اس حوالے سے پہلا نقطہ، رات کو نیند سے اٹھ کر نماز تہجد میں قرآن حکیم پڑھنا نفس کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے، اور اس وقت کی بات بہت اثر رکھتی ہے۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ نمبر 2، ہمیں مخلوق کی مرضی کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کو ترجیح دینی چاہیے۔ آیت نمبر 8 میں بات آئی، مخلوق نیچے، اللہ رب العالمین کا حق اور حکم اوپر رہے گا۔ نمبر 3، ہمیں حق کی راہ میں لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے اور ان سے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں یہ بات آئی، اور علیحدہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، ان کو دعوت کا کام ہی بند کر دو، نہیں، ایسا رویہ کہ آئندہ دعوت کا عمل جاری رکھنے کا موقع رہے، بات تفصیل سے آ چکی ہے۔ چوتھا نقطہ، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بیڑیاں، بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنس جانے والے کھانے کا بھی عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 11 تا 13 میں یہ بات آئی، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پانچواں نقطہ، رسول کی نافرمانی اور گستاخی پر فرعون جیسا ظالم اور جابر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 میں ذکر آیا، فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 6، قیامت کی ہولناک اس قدر شدید ہوگی کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔
آیت نمبر 17 میں یہ بات آئی، تفسیر ہم نے سمجھی، وہ انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک موقع ہوگا کہ بچہ بھی ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا اس کی سختی کی وجہ سے۔ 7ویں بات علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، جو چاہے وہ قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو پا سکتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں بات آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تفصیل آ چکی ہے۔ 8واں نقطہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور استغفار کرنا کامیابی کے اصول ہیں۔ آیت نمبر 20 میں یہ ذکر ہمارے سامنے آیا تھا۔ 9واں نقطہ، ہم اپنے لیے جو نیک اعمال آگے بھیجیں گے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ آیت نمبر 20، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اخلاص نیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 10واں اور آخری نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، وہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں بات ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کی توفیق دے، تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، استغفار کی کثرت کی توفیق دے، اور جو اور تقاضے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔